زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک امیر آدمی اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دونوں صبح سے نکلے تھے اور شام تک چلتے چلتے اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ آرام کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی۔ راستے میں جب ایک پرانی مگر محفوظ نظر آنے والی سرائے دکھائی دی تو امیر آدمی نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے اپنے قیمتی نسل کے گھوڑے کی فکر تھی جسے وہ اپنی دولت اور شان کی علامت سمجھتا تھا۔ سرائے پر پہنچ کر خادم نے مالک کا سامان اتارا، پانی گرم کروایا اور گھوڑے کو باندھ کر اس کی تھکاوٹ دور کرنے کی تیاری کی۔ مگر مالک کے دل میں ایک ہی خوف بسا ہوا تھا کہ کہیں رات کے سناٹے میں خادم سو نہ جائے اور کوئی گھوڑا چرا کر لے جائے۔ اسی خیال میں اس نے خادم کو سخت لہجے میں سمجھایا کہ گھوڑا بے حد تھکا ہوا ہے، اس لیے پوری رات اس کی مسلسل مالش کرنا ضروری ہے، اور وہ تب تک ہاتھ نہیں روک سکتا جب تک مالک خود جاگ کر اسے حکم نہ دے۔ مالک یہ حکم دے کر اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، جبکہ خادم نے ساری دن بھر کی مشقت کے باوجود فرما برداری کے طور پر گھوڑے کے پاس بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ اگرچہ اس کی آنکھیں بار بار بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کے خوف سے جاگنے کی کوشش کرتا رہا اور تھکن سے لڑتا رہا۔ رات گہری ہوتی گئی، سرائے کے صحن میں جلتا ہوا دیا اپنی مدھم روشنی چاروں طرف پھیلا رہا تھا، اور خادم سردی، تھکن اور نیند کے بوجھ کے باوجود گھوڑے کی مالش میں لگا رہا۔ شروع میں وہ پوری توجہ سے گھوڑے کے جسم کو دباتا رہا، مگر تھکاوٹ آہستہ آہستہ اس پر غالب آنے لگی۔ اس کی گردن بار بار جھکنے لگی اور ہاتھوں کی حرکت سست ہوتی گئی، یہاں تک کہ لمحہ لمحہ اس کی پلکیں بوجھل ہو کر بند ہونے لگی۔ وہ ہر بار خود کو جھٹکا دے کر جاگنے کی کوشش کرتا، لیکن دن بھر پیدل چلنے کی مشقت اور رات کی خاموشی نے اسے شکست دے دی۔ سرائے کے باہر سرد ہوا دروازے سے اندر آتی اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونجتیں، مگر یہ سب کچھ بھی اسے جگائے رکھنے میں ناکام رہا۔ آخرکار وہ وہیں گھوڑے کے پاس بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں ڈوب گیا۔ ہاتھ آہستہ آہستہ رک گئے، سر جھک گیا اور لمبے سفر کی تھکن اس پر پوری طرح حاوی ہو گئی۔ صحن میں کچھ دیر کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی اور اندھیرے میں صرف گھوڑے کی ہلکی سی ہنہناہٹ گونجتی رہی، جس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا اور پوری سرائے نیند کی گہری آغوش میں ڈوب گئی، بغیر اس کے کہ خادم کو یہ اندازہ ہوتا کہ اس غفلت کا انجام صبح اسے کس پریشانی میں ڈالنے والا ہے۔ جب رات گزر گئی اور صبح کی پہلی ہلکی روشنی سرائے کی دیواروں پر پھیلی تو خادم کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے جیسے ہی خود کو سنبھالا، نیند سے بوجھل ذہن نے فوراً اسے اپنے مالک کا سخت حکم یاد دلایا، اور گھبراہٹ کے ساتھ اس کی نظریں گھوڑے کی طرف گئیں۔ مگر سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ رسی خالی تھی اور گھوڑا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خادم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینہ اس کی پیشانی سے بہہ نکلا اور وہ ایک دم کھڑا ہو کر ادھر ادھر گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھنے لگا، جیسے کہیں سے گھوڑا اچانک نکل آئے گا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے، کس سے پوچھے، اور مالک کو آخر کیا جواب دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھوڑے کی گمشدگی معمولی بات نہیں بلکہ اس کی سخت سزا ہو سکتی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے پورے صحن میں نظریں دوڑائیں، دیوار کے پیچھے جھانکا، سرائے کے دروازے تک جا کر دیکھا، مگر ہر جگہ مایوسی ہی ملی۔ اسی بے بسی اور شدید خوف کے لمحوں میں اس کی نظر اچانک قریب گھاس کے درمیان ہلتی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی۔ وہ ایک خرگوش تھا جو پرسکون انداز میں بیٹھا کان ہلا رہا تھا، اور خادم فوراً پریشانی سے سوچنے لگا کہ شاید یہی اس واحد موقع کو بچانے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اگر مالک جاگ گیا تو تباہی طے ہے اور اسے کوئی راستہ نکالنا ہی ہوگا۔ خادم خوف اور گھبراہٹ کے شکنجے میں جکڑا کھڑا تھا۔ دل میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ اگر مالک ابھی جاگ گیا تو اس کی جان بخشی مشکل ہو جائے گی، اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح صورتحال کو سنبھالنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ بار بار وہ سرائے کے دروازے کی طرف دیکھتا جہاں سے کسی بھی لمحے مالک کے قدموں کی آہٹ سنائی دے سکتی تھی، اور پھر اس کی نظر دوبارہ خرگوش پر پڑ جاتی جو بے فکری سے بیٹھا اپنی ناک ہلا رہا تھا۔ خادم کے ذہن میں اچانک ایک بے چین مگر شیطانی خیال آیا کہ مالک کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے، اور یہ خرگوش شاید لمحاتی طور پر اس کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ گھبراہٹ سے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر اس نے پھر بھی خرگوش کو جھٹ پکڑ لیا اور جلدی سے خود کو ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے وہ پوری رات گھوڑے کی ہی مالش کرتا رہا ہو۔ خادم نے خرگوش کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑی سنجیدگی سے اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جیسے وہ کوئی معمول کی ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ حالانکہ دل میں اسے معلوم تھا کہ یہ حرکت بالکل بے وقوفانہ ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
سرائے کے صحن میں اس کی یہ مصنوعی مشروفیت جاری رہی اور وہ بار بار امید اور خوف کے درمیان جھولتا رہا کہ شاید مالک دیر سے جاگے یا کوئی کرشمہ ہو جائے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سچ کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا سرائے کے کمروں میں داخل ہونے لگی تھی اور دن کا آغاز قریب تھا کہ اسی لمحے خادم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ مالک کے جاگنے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں خرگوش پر ہاتھ پھیرتا رہا، کبھی اس کے کان سہلاتا، کبھی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا جیسے یہ ساری رات کی محنت کا تسلسل ہو، مگر اندر سے وہ لرز رہا تھا کہ کب مالک باہر آئے گا اور سب کچھ دیکھ کر اس پر برس پڑے گا۔ اچانک سرائے کے کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور مالک آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلا۔ خادم کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں ہاتھوں کی رفتار تیز کر دی اور جھوٹ موٹ کی سنجیدگی کے ساتھ خرگوش کو سہلانے لگا، مگر اس کا کانپتا ہوا جسم اس کی گھبراہٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ مالک جب قریب آیا تو ابتدا میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ روشنی کم تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر خادم کے ہاتھوں میں پکڑے چھوٹے دبکے ہوئے خرگوش پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں، اور خادم نے دل ہی دل میں آنے والے طوفان کا اندازہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مالک اس کے ہاتھوں کی رفتار دیکھ کر شاید دھوکہ کھا لے، مگر اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ یہ بیچارہ خرگوش اس بڑے جھوٹ کو کب تک سنبھال پائے گا۔ مالک چند قدم آگے بڑھا اور اس منظر کو غور سے دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کے قیمتی گھوڑے کی جگہ خادم کسی چھوٹے سے خرگوش کو تھام کر پوری سنجیدگی کے ساتھ مالش کر رہا ہے، اس کے اندر غصے کی لہر شدید ہو کر ابھری اور اس کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے چلایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گھوڑا کہاں ہے؟ اس کی گرجدار آواز سن کر خادم کے ہاتھ ایک دم رک گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گھبراہٹ سے دوبارہ ہاتھ چلانا شروع کر دیے، جیسے وہ اپنی کمزوری چھپا سکتا ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی رکے تو مالک کی برہمی مزید بڑھ جائے گی، اس لیے وہ اپنے ڈرے ہوئے دل کے باوجود خرگوش پر ہاتھ پھیرتا رہا جیسے یہ سب کچھ بالکل فطری ہو۔ اس کے حلق میں خشکی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، لیکن خوف کے زیر اثر وہ حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مالک اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نظروں میں سختی اور لہجے میں بے صبری تھی، اور خادم اس کی نگاہوں کے دباؤ میں مزید گڑبڑا گیا۔ وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ جھوٹ کس حد تک چل سکتا ہے اور کب تک یہ چھوٹا جانور اس بڑے مسئلے کا بوجھ اٹھا سکے گا، لیکن حالات اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ اس کے پاس اعتراف حقیقت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مالک کا غصہ حد سے بڑھتا جا رہا تھا اور خادم کی گھبراہٹ اس کے چہرے کے ہر خط سے صاف جھلک رہی تھی۔ مالک نے آگے بڑھ کر خرگوش کو حیرت سے گھورا، پھر خادم کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ گرجا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، گھوڑا کہاں ہے؟ خادم کے قدم لڑکھڑانے کو تھے، دل زوردار دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں، مگر اس کے پاس سچ بولنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آخرکار وہ بوکھلاہٹ میں ہانپتا ہوا بولا، حضور، یہی تو ہے، رات بھر مالش کرتے کرتے بس اتنا ہی رہ گیا ہے۔ یہ سن کر مالک چند لمحے پریشان کھڑا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ خادم نے اتنی گمبھیر صورتحال میں اتنی بھونڈی چال چلنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر اس کے اندر کا غصہ اس قدر بھڑکا کہ وہ بے اختیار چلا اٹھا، مذاق کر رہے ہو؟ تم مجھے اتنا بے وقوف سمجھتے ہو؟ خادم نے خوف کے مارے سر جھکا لیا، دل میں سوچتا رہا کہ شاید اب اسے سخت سزا ملے گی، مگر ساتھ ہی ایک چھوٹی سی امید بھی باقی تھی کہ شاید مالک اس کی حالت پر ترس کھا کر سزا کم کر دے۔ مالک نے کچھ دیر تک غصے میں صحن کے چکر لگائے، بار بار خالی رسی کو دیکھا اور پھر خادم پر نگاہ ڈالی جو بیچارگی کی تصویر بنا کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آخرکار مالک کا غصہ ذرا نرم ہوا اور وہ گہری سانس لے کر بولا، تم سے غلطی ہوئی ہے، مگر جھوٹ بول کر اسے چھپانا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ اگر تم مجھے فوراً بتا دیتے تو شاید ہم گھوڑے کے پیچھے جا بھی سکتے تھے، مگر تم نے سارا وقت یہ بے وقوفی میں ضائع کر دیا۔ یہ سن کر خادم نے سر جھپا کر لرزتی ہوئی آواز میں معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی سچ چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مالک نے اسے ڈانٹ کر جانے دیا اور دونوں سرائے کے باہر جا کر گھوڑے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ خادم دل ہی دل میں اس رات کی تھکن، اپنی غفلت اور اپنی بے وقوفانہ ترکیب پر افسوس کرتا رہا۔ یوں یہ واقعہ اس کے لیے سبق بن گیا کہ تھکن، خوف اور جھوٹ مل کر آدمی کو ایسی حرکتیں کروا دیتے ہیں جو بعد میں اسے خود ہی حیران کر دیتی ہیں۔
اس پورے سبق اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ غلطی کرنا انسانی کمزوری ہے، مگر غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا انسان کو مزید مشکل، شرمندگی اور نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ خادم نے تھکن کے باعث غلطی تو کی، مگر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے ایک غیر عقل مندانہ جھوٹ بول لیا، جس نے اسے مزید خوف، پریشانی اور رسوائی میں دھکیل دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اکثر اوقات سچ بول دینا سب سے آسان اور محفوظ راستہ ہوتا ہے، چاہے اس کا سامنا کرنا وقتی طور پر مشکل محسوس ہو۔ انسان جب ہمت سے سچ قبول کر لیتا ہے تو مسئلہ حل کی طرف بڑھ جاتا ہے، ورنہ جھوٹ حقیقت سے زیادہ بھاری بوجھ بن کر آخر کار خود انسان کو ہی ہلا دیتا ہے۔